پر، اپنے کاروبار پر، اپنی تجارت پر، اپنی بلڈنگوں پر، اپنے منصب پر، اپنے عہدے پر، اپنی دولت پر، اپنی کار پر، اپنے موبائل پر، اپنی فصاحت پر، پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اوپر انسان گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور یہ تکبر اس کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، ہلاک کو برباد کر دیتا ہے۔ اب یہ سب تکبر ایسے ہے جیسے کپڑا میلا ہو گیا ہے، صابن سے دھوئیں گے صاف ہو گیا ہے، اور کوئی چیز میلی ہوگی، پلاسٹک میلا ہو گیا، صابن سے دھویا وہ بھی صاف ہو گیا، ریگزین کا دسترخوان میلا ہو گیا، صابن لگڑ کر دھو دیا وہ بھی صاف ہو گیا، ہر ایک چیز کو گندگی لگی، صابن سے دھویا صاف ہو گیا ہے۔ صابن کو گندگی لگی تو اب کیا کرو گے؟ اب اس کو کیا صاف کرو گے؟ وہ تو ہلاک ہی ہلاک ہو گیا ہے۔ تو جس کو اپنے علم پر تکبر ہو گیا کہ میں علم والا ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، میں سمجھتا ہوں، تو بس اس کا تکبر اس کو ہلاک کر دے گا۔ اب 4-6 دوستوں کے درمیان میں بیٹھنے کے بعد اس نے کہا یہ سنت ہے، اس نے کہا کہ وہ نہیں یہ سنت ہے، چلو پوچھ لیتے ہیں، لگاؤ فون ان سے، یہ سنت ہے یا وہ سنت ہے، دیکھیں گے، معلوم ہو گیا میں جو بولا تھا وہ صحیح نکلا، بس ختم۔ تو یہ آدمی یہ جو چند چیزیں سیکھ لیا، کچھ وضو کا طریقہ سیکھ لیا، 10 دن بیٹھا تھا، وضو کا طریقہ آ گیا، غسل کا طریقہ آ گیا، کچھ دعائیں یاد کر لی، کچھ عبادت کا طریقہ سیکھ لیا، اب اسی پر ناز جو آدمی نہیں بیٹھا تھا کاروباری مصروفیت کی وجہ سے، گھر کے کاموں کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، کسی اور سبب سے جو آ کر اعتکاف نہیں کر سکا، مال کمانا ضروری تھا، بچوں کو کپڑے بنانے تھے، بہن کی شادی واقعی تھی، دنیاوی مصروفیتیں تھی، اور اعتکاف کرنا کوئی واجب بھی نہیں تھا، یہ تو سنت والا عمل تھا۔ اب یہ سنت پر عمل کیا، کچھ چیزیں سیکھ لی، اور یہ سیکھے ہوئے پر گھمنڈ کیا، یہ تو تباہ ہو گیا۔ یہ تو لوگوں کو نرمی کے ساتھ دعوت دیتا، بلا کر لے کے آتا اور کہتا کہ ہر جمعرات ہمارا مسجد گلبانوں میں تحریک اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، آپ آئیے یہاں پر، عاجزی سے دعوت دیتا، وہ نہیں سنتا، یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعا کرتا کہ اے اللہ میری دعوت قبول نہیں کر رہے لوگ، میری زبان میں تاثیر نہیں ہے، میں لوگوں کو بلاتا ہوں لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے انہیں یہاں پر بھیج دے، دعا کرتا۔ لیکن وہ نہیں، تم نہیں آتے، میں تو وہاں پر جا رہا ہوں، تم تو یہ بھی نہیں سیکھے، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم، تم کو نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا، ارے رکوع ویسا نہیں کرتے، تمہیں کو نہیں معلوم، ارے سجدے میں ایسا نہیں کرنا، غلط ہے تمہارا۔ یہ جو انداز ہے نا بولنے کا، یہ سامنے والے کو چبھ جاتا ہے، بجائے اس کے نرمی کے ساتھ بولتے اس کو ایسا کرنا میں سنا تھا، پھر آپ بھی دیکھ لیجئے ایسا، تو اس کے دل میں تھوڑا سا یہ ڈال دیا کہ ایسا نہیں ایسا کرنا ہے۔ آپ کی نرم گفتگو، آپ کا عاجزانہ رویہ، آپ کی محبت اور خلوص کے ساتھ دی جانے والی دعوت سامنے والا ضرور قبول کرے گا، اور اگر نہیں قبول کر رہا ہے تو ہماری زبان کے اندر تاثیر نہیں ہے، ہم نے اس کے لیے دعا نہیں کی، ہم نے صرف پریکٹیکل کام کیا ہے اور زبانی طور پہ بول دیا ہے، لیکن عملی طور پر جو ہمیں دعا کرنا تھا، روحانی طاقت حاصل کرنا تھا، اس کام میں کہیں ہم پیچھے رہ گئے، اس کا ہم کو محاسبہ کرنا ہوگا۔ تو محترم اور پیارے دینی بھائیو، تو یہ جو ہمارے پاس علم ہے یا ہمارے پاس عمل ہے، تو اس کے اوپر آدمی کو ناز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو عبادت گزار گزرے ہیں، ان کی بھی موت ہوئی تو کلمہ نصیب نہیں ہوا، یہ فلاں اتنے بڑے فلاں، لیکن وہ بھی موت کا شکار جب ہو رہے تھے تو ان کے پاس ابھی ایمان جاتا رہا۔ ایک آدمی جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ میں رہتا تھا، قرآن مجید جو تازہ تازہ اترتا اس کو لکھتا تھا، کاتب وحی تھا، جب موت کا وقت آیا تو وہ بھی کلمہ نہیں پڑھا، کفر پر مر گیا، تو اس کا کیا گناہ تھا؟ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن نازل ہوا، لکھو، لکھنے لگا، فرمایا یہ لکھ، لکھا، آگے فرمایا یہ لکھ، لکھا، اس کے بعد کہنے لگا کہ آگے یہ لکھو، فرمایا کہ ہاں یہی ہے، لکھ، فوری سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ قرآن اللہ تعالیٰ نازل نہیں کرتا، میں اور محمد دونوں مل کر لکھ لیتے ہیں، معاذ اللہ۔ فوری سے قرآن کا انکار کر دیا، کتاب کا انکار کرا، کافر ہو گیا، مر گیا، مرتد ہو گیا۔ تو کاتب وحی جو ہوا، اب اس سے بڑھ کر اور کیا مرتبہ ہوگا، اس سے بڑا اور کیا مقام ہوگا؟ اس کے بھی ایمان کے ٹھکانے نہیں ہے، اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ایمان پر موت آئے گی، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا موت کے وقت کیسا ہوگا، کس جگہ پر ہوں گے، کیا ہوں گے۔ اب یہ نمازیں پڑھ لی، کچھ قرآن پڑھ لیا، اب بس اگر کوئی چیز کام آتی ہے تو دعا کام آتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونا کام آتا ہے۔ لوگوں دنیا داروں کے پاس جا کر روئیں گے کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، تو لوگ آپ کو دور کر دیں گے، ارے یہ رو رہا ہے، پیسے مانگ رہا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں کو ہنسنے والا پسند اور اللہ رب العزت کو رونے والا پسند، تو اللہ کے ہو جانا ہے، رونے والا بننا ہے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، اور منت سماجت کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس سے کلمہ مانگ لینا ہے
کہ موت کے وقت تو کلمہ نصیب کر دے، یہ ساری چیزیں رہ جائے گی، یہ ہماری نمازیں رہ جائے گی۔ اگر کلمہ موت کے وقت نصیب نہیں ہوا تو بتائیے نمازیں کہاں چلی گئی؟ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو ساری عبادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، جتنی بھلائیاں ہیں، جتنی اچھائیاں ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، سب کے سب اکارت گئی۔ اور اگر اللہ رب العزت نے ایمان کی سلامتی عطا کر دی تو یہ ساری کی ساری چیزیں کامیاب ہیں۔ تو ہمارا ایمان سلامت رہے، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ آدمی اذان کے وقت بات کرتا ہے، اور اذان کے وقت جتنی ہو سکے کوشش یہ کرے کہ کم از کم ایک اذان، جو مسلسل اذان ہوتی ہے، ہر ایک 2 منٹ کے بعد اذان لین سے شروع ہوں گے تو 10-15 منٹ تک اذان ہوتی ہے، ایک اذان کا کم از کم جواب دے دے اور اتنی دیر خاموش رہ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اذان جب آدمی دے رہا ہوتا ہے، جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اذان کا جواب دے۔ اور اذان کا جواب کیا ہے؟ اذان کا ایک عملی جواب ہے، ایک زبانی جواب ہے۔ زبانی جواب یہ ہے جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو سننے والا بھی کہہ دے اللہ اکبر اللہ اکبر، انہی الفاظ کو لوٹا دیا، یہ اذان کا ایک جواب ہو گیا۔ دوسرا جو حقیقت میں جواب دینا ہے وہ یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اذان کیا ہے؟ یہ دعوت نماز ہے، یہ نماز کی وجہ سے یہ دعوت ربانی ہے، اللہ کی طرف سے منادی پکار رہا ہے کہ آؤ نماز کے لیے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے میرا تجارت بہت بڑی ہے، نہیں مجھے میرا مال بہت بڑا ہے، نہیں مجھے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا بہت پیارا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، وہاں سے پکارا جا رہا ہے۔ تو اللہ کا منادی جب پکارے اس کی طرف آ گیا تو وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اور دوسری چیز، جب کسی کے موت کا وقت آتا ہے، سکرات کا عالم ہے، جیسے ہمارے دادا کا انتقال ہو رہا ہے، نانا کا انتقال ہو رہا ہے، بڑی کوئی عمر رسیدہ خاتون ہے، پھوپھی ہے، کوئی کسی کا انتقال ہو رہا ہے، تو اب انتقال کے وقت انہیں کلمے کی تلقین کرنا ہے تو کیسے تلقین کرے؟ وقت نزا ہے اور بالکل سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ دیر کے شاید مہمان ہیں، اب رخصتی کا ٹائم آ گیا ہے، دل گواہی دے رہا ہے، حالات بالکل رخصتی کے ہیں، دنیا کو چھوڑ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں انہیں کلمے کی تلقین، کیا یہ کہیں گے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو؟ وہ جو نزا کی تکلیف ہوتی ہے، حدیث پاک میں ہے تمہارے اچھے اچھے مرد اور تمہاری مضبوط ترین عورتیں نزا کے عالم میں گھبرا جاتے ہیں۔ اگر فرشتے انہیں زنجیروں سے باندھ نہ دیتے تو وہ جنگلوں کی طرف بھاگ جاتے، کیونکہ فرشتوں کے قرارے تکلیف، روح نکلنا، عذاب، وہ برداشت نہیں ہوتا ہے آدمی۔ کیوں؟ کیونکہ جب روح کو کھینچا جاتا ہے جسم سے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ ارے روح کو نکالنا تو سارے بدن سے نکالنا ہے، وہ تکلیف تو بہت بڑی ہے۔ خالی جسم سے زندہ ناخنوں کو کھینچ لیا جائے تو آدمی اتنے کو برداشت نہیں کرتا، اس کے 10 ناخن اگر کھینچ لیے جائے کسی پلیئر وغیرہ سے پکڑ کر تو وہ چیخیں مار دے گا، تڑپ جائے گا اور جگہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا، رہ نہیں پائے گا، ٹک نہیں سکے گا ایک جگہ پر، اس کی یہ حالت ہوگی۔ تو جو سارے جسم کے اندر سرحد گئی ہوئی ہے، وہ روح جب نکالی جا رہی ہوگی تو کیا عالم ہوگا۔ بس اللہ رب العزت اپنے فضل سے اگر اپنے محبوب کا دیدار عطا کر دے تو وہ دیدار میں انسان ایسا گم ہوگا کہ روح نکل رہی ہوگی تو اس کو تکلیف بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو یہ حسن یوسف کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، تمام انبیاء علیہ السلام میں حسن و جمال کے پیکر، بہت زیادہ خوبصورت، بہت خوبرو اور بہت زیادہ حسین تھے حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، نبی ہیں، بہت خوبصورت تھے۔ اب ان کو جب عورتیں دیکھتی تو بلقیس، زلیخا انہیں دیکھا کرتی۔ زلیخا یہ ایک امیر کی زوجہ تھی، یہ ایک عزیز کی بیوی تھی، ایک وہاں کے بادشاہ کی بیوی تھی، زلیخا اس کا نام تھا۔ بس وہ دیکھتی تو اس کا دل جو ہے مکمل یوسف علیہ السلام کی طرف ہو جاتا، بس ہمیشہ تذکرہ یوسف یوسف یوسف۔ اس کے اطراف کی جو عورتیں تھیں، کنیزیں اور ساتھ رہنے والی، انہوں نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ہائے زلیخا، تجھے یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو ہمیشہ ہمیشہ صرف یوسف یوسف ہی کہتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے یوسف کو دیکھا نہیں ہے نا، اس لیے تم یوں کہتی ہو، اگر تم بھی یوسف کا نظارہ کر لیتی تو تمہیں بھی معلوم ہوتا کہ وہ کیسے خوبصورت ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، عورتوں کو لین سے بٹھا دیا، ان کے ہاتھ میں چھری دے دی اور ایک ہاتھ میں پھل دے دیا، بعض روایتوں میں پیاز، بعض روایتوں میں آتا ہے سیب دیا، اور بعض روایتوں میں کوئی اور پھل بھی کہا جاتا ہے، انہیں دے دیا، ایک ہاتھ میں یہ پکڑ لو، ایک ہاتھ میں چھری لے لو۔ یوسف علیہ السلام سے کہا گیا کہ ایک دروازے سے داخل ہونا اس حال میں، دوسرے دروازے سے نکل جانا۔ عورتوں سے کہا زلیخا نے کہ جیسے ہی تم یوسف علیہ السلام کو دیکھو اس وقت میوے کو کاٹ دینا۔ وہ عورتیں ساری کی ساری بیٹھی رہی۔
اب انتظار میں کہ یوسف علیہ السلام آئیں گے تو ہم دیکھیں گے انہیں، اور دیکھنے کے ساتھ کہ کاٹ بھی دینا ہے. بس وہ دیکھ رہے تھے اتنے میں یوسف علیہ السلام کمرے کے اندر داخل ہوئے. ان کا داخل ہونا تھا، سب نے چھریاں چلائی. وہ چھریاں پھلوں پر نہیں، ان کے انگلیوں پر چلنے لگی. انگلیاں کٹ کر گرتی جا رہی تھی، انگلیاں کٹ کر گرتی جا رہی تھی. انہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ کیا دیکھ رہے ہیں، بس کاٹتے جا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام چلے گئے، پوری انگلی کٹ گئی ان لوگوں کی. تو یہ تھا حسن یوسف. اور وہ تھی مصر کی عورتیں جنہوں نے اپنے آپ کو کاٹ لیا انگلیاں. اور ہمارے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، ان کا نام، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں شعر، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں پر کون تھے؟ عورتیں تھیں. یہاں پر کون ہے؟ مرد ہے. مرتبہ دونوں میں بڑا کس کا ہے؟ مرد کا ہے. اور وہ مصر کی عورتیں تھیں. یہاں پر عرب کے مرد سر کٹاتے ہیں، اور وہاں پر انگلیاں کاٹ لیتی ہیں خود کاٹنے والی عورتیں. اور کٹ کیا رہا ہے؟ انگلیاں کٹ رہی ہیں. اور یہاں پر گردنیں کٹاتے ہیں، اور وہاں پر یوسف کا حسن دیکھ کر کٹ رہے ہیں. حسن یوسف پر کاٹ رہے ہیں انگلیاں، اور یہاں پر حسن دیکھ کر نہیں، صرف نام مصطفیٰ پر گردن خود کٹا رہے ہیں جا کر. اپنی انگلیاں کاٹ لینا اور اپنی گردن کٹوا دینا، اور مصر کی عورتیں ہونا اور عرب کے مرد ہونا، اور ظاہر کو دیکھ کر کرنا، اور صرف نام پر کٹا دینا. اور یہ محبت الگ ہے. تو سرکار کی محبت میں جو مرد ہوتے ہیں وہ اپنے سروں کو پیش کر دیتے، اپنے جانوں کو قربان کر دیتے ہیں. انشاءاللہ سرکار کی محبت میں ضرورت پیش آئے تو ہم بھی اپنے اپنے سر کٹا دیں گے انشاءاللہ. سب کہیے انشاءاللہ. سبھی کٹا دیں گے. اور اگر سرکار کی سنت ہے داڑھی کو نہیں منڈانا تو اس پر بھی عمل کریں گے، داڑیاں نہیں منڈوائیں گے انشاءاللہ. سر نہیں کٹانا وہ تو بات کی بات ہے، سر کٹانا ہے نہیں کٹانا ہے، وقت کیا ہوگا، حالات کیا ہوں گے، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اس وقت سنت ہمارے سامنے ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود اور نصارہ کے جیسے چہرے مت بناؤ، عیسائیوں کی طرح اور یہودیوں کی طرح، جیوز اور کرسچنز کی طرح اپنے چہرے مت بناؤ. اپنے چہروں پر داڑھیوں کو رکھو، داڑھیوں کو معافی دو، اور مونچھوں کو پست کرو، کم کرو. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے، اور ہم نے سرکار کے حکم کو ٹال دیا ہے. تو پھر سر بھی کٹانے کے لیے تیار ہے، گردن بھی کٹانے کے لیے تیار ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ویسی توفیق عطا فرما دے کہ کبھی ضرورت پیش آ جائے کہ کسی مسجد کی مینار پر کافر حملہ کر رہے ہیں، ہم اس کو بچانے کے لیے آگے بڑھے اور شہادت کا مرتبہ پالیں. وہ اگر کسی مسجد کے جانمازوں کو جلانے کے لیے آگے آ رہے ہیں، یا پھر قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، اس صورت میں مسلمان کی حیثیت سے ہم آگے بڑھیں، اور ہم فائرنگ ہو کچھ اور ہو، اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کی موت دے دے تو یہ بہت بڑی ہے. کہ ان کے نام پر اگر مر جاتے ہیں تو وہ تڑپ تڑپ کر مرنا ویسا نہیں ہوتا ہے، نہ وہ تکلیف ہے، وہ کچھ اور ہی موت ہے. بس ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے، ویسے ہی جو ان کے در پہ جو مر جاتا ہے وہ دونوں جہاں کو پا لیتا ہے. جو کتنی خضا نمازیں ہوتی ہے، وہ ایک سجدہ جو وہاں کرتا ہے تو سب کے سب ادا ہو جاتی ہے. تو بس اس بارگاہ سے، اس در سے اللہ رب العزت عطا کر دے. تو محترم اور پیارے دینی بھائیو، ہمیں نہیں معلوم کہ موت کے وقت ہمارا عالم کیا ہوگا. سب سے بڑی بات ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہونا. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بہت برگزیدہ بزرگ گزرے. ان کے بہت سارے مریدین تھے، بہت مرید تھے. ایک دفعہ ایک مرید سکرات کے عالم میں ہیں، آپ اس کے پاس گئے، جا کر اسے کلمے کی تلقین کرنے لگے. تو کلمہ کی تلقین ایسا نہیں کہ زور زور سے کہا جاتا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، نہیں، بلکہ کیا کہا جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی ہلکی آواز میں ورد خود کریں آپ، پڑھو. یہ اس طرح سے نہیں کہیں گے وہ نہیں پڑھتا بولا تو ہو گیا کام اس کا. تو اس طرح سے اس کو اشتعال دلانا، اس کی تکلیف کے عالم میں اس کو پڑھو کا زور لگانا، یہ نہیں ہے. آپ اس کے دوست ہیں، مہربان ہیں، تو بالکل عقل مندی کے ساتھ، بالکل کم آواز میں اس کے سرانے ٹھہر کر ہلکے سے پڑھتے جائیے.
تو وہ پڑھتے رہے گا. اس کی تکلیف, اس کی نزا کی مصیبتیں, رنج و غم, دنیا چھوڑنے کا, فرشتوں کو دیکھنے کا, پتہ نہیں کیا عالم میں ہوتا ہے. اس وقت اس کا ذہن پھر ادھر پلٹے, یہ سنے, پھر اس کے کانوں میں وہ بات آئے, دماغ حاضر رہے, دل وہ دے, پھر اللہ کی رحمت ہو, زبان سے کلمہ نکلے, خاتمہ ایمان پر ہو جائے, یہ بہت بڑی بات ہے. تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرید کو تلقین کر رہے تھے, کلمے کے لیے بتا رہے تھے, بار بار کلمہ اس کے سرانے پڑھ رہے تھے, لیکن وہ سر سے نا کا انکار کر رہا تھا. جب اسے بول رہے تھے کہ کلمے سنا رہے تھے, وہ بالکل نہیں کر رہا تھا. بس اس کا انتقال ہو گیا, آپ گھر میں چلے گئے, روتے رہے, بہت غم ہوا آپ کو کہ میرا ایک مرید کا کلمے پر انتقال نہیں ہوا, یہ کیسی موت ہو گئی اس کی, یہ کیا گناہ تھا. بس رات میں سوئے تو دیکھا فرشتے اسے ڈامبر کا لباس پہنا کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں, اور غم بڑھ گیا. پوچھا کہ تجھے کیا ہوا, تجھے کیا سبب تھا کہ تو اتنا اچھا تو نظر آتا تھا, نیکیاں تو کرتا تھا, پھر کون سا وجہ رہی کہ تجھے جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہے. تو کہنے لگا 3 گناہ کرتا تھا, اس گناہوں کے سبب اللہ رب العزت مجھے جہنم کا حکم سنایا ہے. ایک یہ کہ میں چغلی کیا کرتا تھا, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر کرتا تھا, اور اپنے مسلمان بھائی سے حسد کرتا تھا. اس کو کوئی نعمت مل جاتی تو میں خواہش کرتا تھا کہ وہ نعمت اسے چھن جائے اور مجھے مل جائے. اور تیسری چیز یہ کہ مجھے شراب پسندی, چھپ کر تھوڑی شراب پی لیا کرتا تھا. یہ 3 گناہوں کے سبب اللہ رب العزت نے مجھے کلمے سے محروم کر دیا. اور ایک بزرگ کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے ایک مرید کا آخری وقت آ گیا, تو وہ وہاں پر گئے اور اس کو کلمے کی تلقین کرنے لگے. تو وہ کلمہ تو نہیں پڑھ رہا تھا, 19-20 یہی کہنے لگا. بڑے حیران ہو گئے کہ آخر کیا وجہ ہے, یہ بس گنتی پوری کر رہا ہے, خالی گنتی کر رہا ہے, یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے. تو وہاں پر لوگوں سے بلا کر پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ 19-20 یہی پکار رہا ہے, یہ مرتے وقت کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے. تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ یہ بس ہمیشہ پیسوں کے حساب کرتے رہتا تھا, یہ مال کی محبت میں رہتا اور دکانداری کرتا, تجارت کرتا اور ناپ تول میں کمی کرتا, اور اس کے بعد کتنا پیسہ بچا اس کو گنتا, یہ اتنے ہو گئے, یہ اتنے ہو گئے. اور ناپ تول میں کمی کرنا اور پیسے کی محبت نے اس کو ہلاک کر دیا, تو اس کے زبان سے بھی کلمہ جاری نہ ہو سکا. تو کلمہ بہت بڑی بات ہے, اس کلمے پر اللہ قائم رکھے, یہ بہت بڑی بات ہے. مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے ہمارا, یہ اللہ نے اپنی طرف سے پیدا کر دیا ہے. مسلمان ہو کر مرنا یہ بہت بڑا کمال ہے. کافر گھرانے میں پیدا ہو کر بھی مسلمان مرتے ہیں, مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر بھی کفر پر مر جاتے ہیں. تو یہ کفر پر خاتمہ ہے یا ایمان پر خاتمہ ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے. تو محترم اور پیارے دینی بھائیو, ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم اعمال کیسے کر رہے ہیں, ہمارے اعمال کیا ہے. اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے, عید کا دن ہے, اور جیسے ہی چاند نظر آ گیا لوگ سب کے سب خوش ہو گئے. بس سائرن بج رہا ہے, تو ہمارے یہاں کیسی خوشیاں منائی جاتی ہے, بہت خوش ہو جاتے ہیں. چلو اب عید کا دن آ گیا ہے, مارکیٹ میں جائیں گے, کچھ بچی ہوئی شاپنگ کر لیں گے, کل اچھے کپڑے پہنیں گے, ذرا دکھائیں گے لوگوں کو کہ ہم نے کیسے لباس خریدے, ہم نے کیسا پہراوا خریدا ہے, جوتا بھی دکھائیں گے, یہ بھی کریں گے, تو بہت خوشی ہوتی ہے. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے, امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, ان کے جیسا نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے, نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا. ایسی عظیم شخصیت جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. اتنا بڑا مرتبہ کہ ان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نبوت باقی رہتی, نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری رکھتا, تو فاروق اعظم امیر المومنین کے بجائے نبوت کے درجے پر فائز ہوتے. اتنا بڑا مقام ہوتا, اور ابھی بھی بہت بڑا مقام ہے, امیر المومنین ہے. تو آپ جب عید کے جب چاند نظر آ گیا تو آپ نے اپنے آپ کو دروازے میں بند کر لیا, زارو